اخلاص کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی عبادت میں ذرا برابر بھی کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے. یعنی کسی شخص نے روزہ رکھا ہے تو وہ اتنی نیت کرے گا کہ میرے رب کا حکم ہے تو میں نے روزہ رکھا ہے, اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھا ہے. اگر اس نے یہ ارادہ کیا نا چلو روزہ بھی ہو جائے گا اور میرا وزن بھی کم ہو جائے گا, تو یہ اخلاص نہیں ہے. حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ نماز ایک بہترین ورزش بھی ہے, اور جب میں نماز پڑھوں گا تو اس سے میرے اعضاء کے اندر بہتری بھی آئے گی اور میرے وجود کو اس سے اطمینان بھی نصیب ہوگا, اور میرا جسم جو ہے وہ بہترین حرکت کرنے لگے گا, کام کرنے لگے گا. تو یہ والی نیت شامل کرنا ساتھ درست نہیں ہے, محض اللہ کی رضا کے لیے. یعنی اس پر حدیث موجود ہے. ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, ایک شخص اس لیے جہاد کرتا ہے کہ وہ اسے اجر بھی ملے اور ساتھ اس کی شہرت بھی ہو جائے. سیاستہ میں حدیث موجود ہے. تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اچھا یہ آپ اس حدیث کے لفظوں پر غور کریں. وہ عرض کرتے ہیں کہ محض شہرت کی نیت نہیں, اس کی نیت یہ ہے کہ جہاد بھی کر لوں اور شہرت بھی ہو جائے. یعنی دونوں نیتیں ہیں, اللہ کی رضا کی نیت بھی ہے لیکن ساتھ تھوڑی بہت شہرت کی نیت بھی. یا رسول اللہ اجر ملے گا؟ تو اللہ کے رسول نے دو ٹوک لفظوں میں فرمایا اس بندے کو کوئی اجر نہیں ملے گا. پھر عرض کی دوسری دفعہ یا رسول اللہ نیت جہاد کی بھی ہے لیکن ساتھ اس کا خیال ہے کہ مشہور بھی ہو جاؤں. تو کریم فرمانے لگے اسے کوئی اجر نہیں ملے گا. 6 بار پوچھا, تیسری بار عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیت جہاد کی بھی ہے لیکن ساتھ خیال یہ ہے کہ میں شہرت بھی پا جاؤں, تو حکم کیا ہے؟ حبیب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حکم یہی ہے کہ اس بندے کو کوئی اجر نہیں ملے گا. میں پتہ کرنا چاہتا تھا وہ کیا عمل کرتا ہے جس کی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دے دی. میں معلوم کرنا چاہتا تھا لیکن آپ فرماتے ہیں میں نے کوئی ایسی بات دیکھی نہیں. وہ عشاء پڑھ کے سوتا, فجر کی نماز تک سویا رہتا, اور میں تو درمیان میں اٹھ کے تہجد بھی پڑھتا تھا. وہ تو صرف کروٹیں بدلتا تو اللہ کا ذکر کرتا, باقی وہ ساری رات اس نے عشاء سے لے کر فجر کی اذان تک آرام کیا. فرماتے ہیں وہ تو تھوڑے صدقات کرتا تھا, میں زیادہ کرتا تھا. میں بڑا حیران تھا کہ 3 دفعہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جنت کی بشارت عطا کی ہے, اور بندے کا حال یہ ہے کہ کوئی خاص عبادت نہیں. تیسرے دن میں چھٹی لے کے اس سے اجازت لے کے جانے لگا تو وہ بھی حیران تھا کہ 3 دن بندہ راہ ہے, سمجھ کوئی نہیں آئی. فرماتے میں نے بھی اسے کہا یار مجھے ضرورت نہیں تھی, اصل بات یہ ہے تو بندہ بڑا کمال ہے, 3 دن تک نبی پاک نے تجھے جنت کی بشارت دی ہے. میں تو 3 دن 3 راتیں تیرا مہمان رہا, پتہ کروں تو کیا عمل کرتا ہے تاکہ میں بھی کروں اور وہ فضیلت میں بھی پالوں جو تجھے حاصل ہے. فرماتے ہیں وہ کہنے لگا عمل کوئی بھی نہیں, وہی ہے جو آپ نے دیکھ لیا ہے. 5 نمازیں پڑھتا ہوں, حسب توفیق صدقہ کرتا ہوں. تو کہتے ہیں میں نے اس سے کہا یار کچھ تو ہوگا نا جو اتنی شان. تو کہنے لگا ایک چیز میرے پاس ہے, یہ آپ نے یاد رکھنی ہے, یہ ہماری محفل کا نچوڑ ہے. ایک چیز ہے, وہ کیا؟ کہنے لگا میرا دل بڑا صاف ہے, عداوت کوئی نہیں, حسد کوئی نہیں, بغض کوئی نہیں, اناد کوئی نہیں, اسی کسی دے کچھ بھی نہ لگ دے, نہ کوئی ساڈا دردی. ہم نے کوئی رٹا نہیں, کوئی کسی سے تنازع نہیں, اس نے مجھے سلوٹ کیوں نہیں کیا, فلانے نے اسلام کو نہیں کیا, فلانے میرے وہ بچے کے دن رکھنے تھے مجھے بلایا کیوں نہیں, فلانے نے مشورہ کیوں نہیں کیا, منگنی پہ کیوں نہیں بلایا, ایک بندہ کیوں بلایا ہے, میرا رٹا کوئی نہیں, دل صاف ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں میں سمجھ گیا, میں نے کہا تیرا دل صاف ہے نا, تو پھر مدینے والے محبوب نے بھی 3 دفعہ جنت کی بشارت عطا فرمائی. عزیز بھائیوں, ہم نے اتباع رسول کرنی ہے, پیروی کرنی ہے نبی پاک کی, یہی معرفت الہی کا بڑا ذریعہ ہے. سادہ زندگی گزارنی ہے, دلوں کو صاف رکھنا ہے, اپنے معاملات کو پوری طور پر اللہ کے سپرد کرنا ہے. باتیں زیادہ ہو نہیں سکتی, وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں سمیٹنے لگا ہوں. ایک بات میں نے ضرور کرنی ہے, آپ اتنی محبت سے دوست جمع ہوئے ہیں, چلے اللہ نے کبھی پھر موقع بنایا تو کسی کھلی جگہ پہ بیٹھیں گے انشاءاللہ تعالی. اب جو پیچھے ہیں وہ زیادہ پریشان ہیں, ان کو موقع نہیں مل رہا. ایک بات ضرور آپ سے عرض کرنی ہے, دلوں پہ جو بوجھ ہوں گے نا وہ ہمیں اپنوں سے دور کر دیں گے. غلطیاں ہو ہی جاتی ہیں. اچھا میں آپ کو بتاؤں, اپنوں کی غلطیوں کا ہمیں زیادہ پتہ اس لیے ہوتا ہے کہ ہم ان کے ساتھ بھی زیادہ رہتے ہیں. انسان ہونے کے ناطے کمزوریاں دوسروں میں بھی ہوتی ہیں, پر وہ دور ہوتے ہیں تو ہمیں پتہ نہیں نہ ہوتا. کمزوریاں انسانوں میں رہیں گی, لیکن یہ جو ہم عداوت پال لیتے ہیں نا, آپ یقین کریں, ایک بوڑھے بزرگ مجھ سے کہنے لگے پیر صاحب بچے لڑ کے لیدا لیدا ہوئے نے, کیسی میاں بیوی سب تو چھوٹے نالا, ان چونکہ پرا لڑے نے
کہ اسی دوجے دے گھر نہیں جا سکتے. تو کہتے بچوں کی ماں کا یہ حال ہے کہ وہ کھڑکی کھول کے بیٹھ جاتی ہے کہ میرے بچے گزریں گے تو میں انہیں دیکھ لوں گی. کھڑکی کھول کے بیٹھی رہتی ہے کہ میرا بڑا بیٹا گزرے گا تو میں دیکھوں گی. اور یار اتنی عداوتیں، اتنی تکلیفیں. لوگ قبرستانوں میں نیرے جنازے پڑھنے جاتے ہیں، صرف جنازہ، تاکہ لوگوں کو پتا چلے میں آیا ہوں، ورنہ ہم نے دل سخت کر لی. طبیعتوں میں گھٹن ہے، ہمارے لہجے تلخ ہے. ہم حضور کا میلاد منانے آئے ہیں اور نبی پاک کی غلامی اتباع کا تو سبق یہ ہے کہ جو پتھر بھی مارے نا طائف والوں نے اور تکلیف بھی دی، تو صحابی نے کہا حضور کرے نا دعا یہ تباہ ہو جائیں. تو فرمایا دعا نہیں کرنی ان کی تباہی کی، اس لیے کہ یہ نہیں مانتے تو ان کی آنے والی نسلیں مان جائیں گی. دل کو سخت نہیں کیا اپنے دل میں. لوگوں کے مکے والوں نے کیا کچھ نہیں کیا، پر ایک دفعہ معافی مانگی، محبوب نے کئی دفعہ معاف فرمایا. تو میرے عزیز اتباع رسول اصل ہے. اور اتباع رسول میں دو چیزیں بنیادی ہیں، ایک سادہ رہے اور ایک دل کو صاف رکھے. یہ دو کام اگر کریں گے زندگی بڑی ٹھنڈی محسوس ہوگی، معیاری محسوس ہوگی، آپ خود اپنے اندر خوبصورتی محسوس کریں گے. اللہ میری آپ کی حاضری قبول فرمائے. سلام ہوگا اور یہاں بزرگ بیٹھے ان میں سے کوئی دعا کرے گا. وما علینا الا البلاغ. کیا خوبصورت انداز ہے میرے رسول پاک علیہ السلام کا. جتنی شاندار طبیعت حضور نے مولا علی شیر خدا کی تھی اتنی کوئی کر سکتا ہے؟ اور جتنی اعلیٰ ترین تربیت اور حسن سیدہ فاطمہ کو اللہ نے دیا کسی اور کو مل سکتا ہے؟ لیکن میرے نبی پاک علیہ السلام نے ان کی شادی کے بعد ان کو اکٹھے بٹھا کے ان کے سر آپس میں جوڑ کے ہاتھ اٹھا کے دعا کی تھی کہ اے اللہ ان کے درمیان محبت پیدا فرما دے. میاں بیوی کے درمیان جو سب سے اہم چیز ہے وہ محبت ہے. بچے کہتے ہیں ہم کدھر جائیں، ابا کی سنیں کہ اماں کی سنیں؟ اور اکثر گھروں میں بچوں کی تربیت رک جاتی ہے اس لیے کہ میاں بیوی کا سلوک نہیں ہوتا، تباہی اتر جاتی. گھر کے اندر ہر شے ہے پر ان کا پیار نہیں. پتہ یہ چلا کہ گھر میں محبت نہ ہو تو گھر نہیں چلتا. اگر محبت کے بغیر ایک گھر نہیں چل سکتا تو محبت مصطفیٰ کے بغیر دین کیسے چلے گا؟ گھر نہیں چلتا میرے بھائی، ٹوٹ جاتا ہے، بکھر جاتا ہے. سارا کچھ ہونے کے باوجود میں نے مردوں کو روتے ہوئے دیکھا ہے، عورتیں تو روتی ہیں، میں نے مردوں کو روتے ہوئے دیکھا ہے کہ کیا کروں 4 بچے ہیں پر اس کو نہیں سمجھ آتی، وہ پاگل ہے، مہربانی کریں وہ سیانی ہو جائے، میں بچوں کے لیے پریشان ہوں، کدھر کیا کروں. یعنی عورت اگر وفادار اور پیار کرنے والی نہ ہو تو مرد کو آنسو نکل آتے ہیں کہ یہ سیانی ہوتی تو میرا گھر بن جاتا. او بھائیو پیار بڑا ہی ضروری ہے، یہ محبت بڑی ضروری ہے، اس کے بغیر نہیں نظام چلتا. محبت ہو جاتی ہے نا. چلیں ایک واقعہ سناتا ہوں آپ کو، بات زیادہ مضبوط ہو جائے گی. داتا گنج بخش علی حجویری داتا صاحب نے لکھا ہے، یہ آج کل کا جو جدید نوجوان طبقہ ہے وہ ذرا بات جلدی سمجھ جائے گا. داتا صاحب رحمۃ اللہ لکھا ہے، حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا کہ آپ بڑے زبردست محدث ہیں اور اتنی وارفتگی والے صوفی کم ملتے ہیں جتنے آپ ہیں، وجہ کیا ہے؟ تو حضرت عبداللہ بن مبارک فرمانے لگے مجھے نا توبہ کرنے سے پہلے ایک عورت سے عشق ہو گیا تھا. عورت سے، بڑی توجہ سے بات سمجھنا. آپ فرماتے ہیں میرا گھرانہ نمازی تھا. یہ داتا صاحب نے لکھا ہے کشف الماجون. حضرت عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں کہ جس عورت سے مجھے عشق ہو گیا نا اس کے محلے میں جا کے میں عشاء کی نماز پڑھتا تھا اور پھر ساری رات میں اس کے گھر کے گرد رہتا تھا. وہ آدھی رات کو تھوڑی دیر کے لیے چھت پہ آتی تھی، 2-1 باتیں ہوتی تھیں، میں لوٹ آتا تھا. فرماتے ایک رات میں نے عشاء کی نماز اس کے محلے میں جا کے پڑھی. قاری صاحب نے نا کچھ آیات لمبی پڑھا دی تو مجھے غصہ آیا. کہہ دیتے نا لوگ مولویوں نے کم کو نہیں سامنے اور بھی ہیں. تو کہتے ہیں کہ نماز لمبی پڑھا دی تو مجھے غصہ آیا کہ جلدی پڑھاؤ. فرماتے ہیں نماز وہاں پڑھی، سخت سردی تھی، رات لمبی تھی. میں اس کے گھر کے گرد جا کے نا تو منڈلانے لگا کیونکہ مجھے اس سے محبت تھی. فرماتے ہیں کہ 1 گھنٹہ 2 گھنٹے 4 گھنٹے 5 گھنٹے حتیٰ کہ سحری کا وقت ہو گیا، پاؤں پھوٹنے لگی. تو وہ نا بھاگتی بھاگتی چھت پہ آئی اور کہنے لگی کہ گھر میں رش بڑا ہے، مہمان زیادہ ہیں، آج بات نہیں ہو سکے گی. کہتے یہ لفظ کہتے وہ نیچے اتر گئی. جب میں وہاں سے واپس نکلا تو فجر کی اذان شروع ہو گئی. یوں سمجھ لیں کہ 13 گھنٹے 14 گھنٹے بیت گئے. حضرت عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں اچانک نہ میں نے اپنے دل پہ توجہ کی. ساری رات وہ آئی نہیں تھی پر مجھے اس پہ غصہ بھی کوئی نہیں آیا، مجھے وہ بری بھی نہیں لگی. ساری رات اس نے کھڑا رکھا لیکن میرے دل سے اتری بھی نہیں. کوئی نہیں سمجھ آئی آپ کو میری بات؟ فرماتے ہیں کہ پھر میں نے اپنے دل پہ توجہ کی تو مجھے سمجھ آئی کہ مجھے اس سے کھرا پیار ہے، سچا پیار ہے. یعنی اس نے آدھا جملہ کہا کہ میں مجبور ہوں تو میں نے اس سے مزید نہ قسم اٹھوائی نہ گواہ مانگے، میں اس کی وہ مجبوری بھی فوراً ہی مان گیا. تو
تو جناب عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں کہ جب میں نے وضو کر کے مسجد میں جا کے 2 سنتیں پڑھی نا تو میرے اندر سے آواز آئی، عبداللہ اگر ایک بی بی کے لیے تو ساری رات کھڑا رہ سکتا ہے اور اس کی سخت بات، سخت انتظار بھی تجھے غصہ نہیں دلاتا، اگر عورت کے عشق میں سارا کچھ ہو سکتا ہے تو رب رسول کے عشق میں بھی ہو سکتا ہے۔ پھر ان کی بتائی ہوئی تراویحاں تجھے غصہ نہیں دلائیں گی، پھر ان کا کہا ہوا روزہ تجھے غصہ، پھر تو یہ نہیں کہے گا کہ بڑا مشکل کام ہے جی گرمیاں دے روزے نے، پھر تیری زبان سے کوئی لفظ، اس لیے کہ محبوب پر غصہ۔ وہ کسی اردو کے شاعر نے کہا تھا کہ اس نے کہا تھا عشق ایک ڈھونگ ہے، تو میں نے کہا تجھے عشق ہو خدا کرے، پھر کوئی تجھے اس سے جدا کرے، پھر تو اسے تسبیحوں پہ پڑا کرے، پھر تو گلی گلی پھرا کرے، پھر تو اسی کا نام جپا کرے، پھر میں کہوں کہ عشق ایک ڈھونگ ہے اور تو نہیں کہا کرے۔ ایک صاحب نے مجھے ایک دفعہ فون کیا، ہمارے سنگی ہیں، وکیل ہیں، بیوی ان کی پروفیسر ہیں، کہنے لگے جی آپ کے ایک بزرگ نے کہا ہے کہ صحابہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بول مبارک، پیشاب مبارک پی جاتے تھے۔ لوگوں کو بڑی جلدی ٹینشن ہونے لگ جاتی ہے ان چیزوں کی، بڑی جلدی، اس رستے کے مسافر نہیں نہ ہوتے، اس رستے کے مسافر نہیں۔ انہوں نے کہا جی کہ صحابہ حضور کا لعاب دہن اپنے چہرے پہ مال لیتے تھے، ناک سے ریٹھ نکالتے تھے تو مال لیتے تھے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے ان سے کہا کہ تمہاری عقل میں بات نہیں آئے گی، تمہارا شعبہ نہیں نا، تمہارا یہ شعبہ۔ کہنے لگے آپ سمجھا دیں، تو میں نے کہا بھائی سنو، آپ کی بیوی امیر خاندان سے ہے، ہماری بچیاں جو پڑھی لکھی ہوتی ہیں نا امیر خاندان سے ہوتی ہیں، یہ جب کسی کے گھر جاتی ہیں نا تو ان کا بچہ پیشاب کر دے تو انہیں بڑی بدبو آتی ہے، اور اگر وہ کہہ کر دے تو یہ بھی کہہ کرنے لگ جاتی ہیں، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اور گھر آ کے کہتی ہیں وہ بڑے جاہل ہیں، صفائی نہیں کرتے، بچے نے ادھر ہی پیشاب کیا ہوا تھا، میں تو جو کھا کے گئی تھی وہ بھی باہر آ گیا۔ کہنے لگے جی بالکل یہ بھی ایسے ہی کرتی تھی۔ تو میں نے کہا جب اس بچی کا جو بڑا ناک چڑھاتی ہے، جب اس کی اپنی شادی ہو جائے، اپنا بچہ ہو جائے اور بچہ بالوں میں پیشاب کرے، پھر بھی کیا آتی ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ اپنا بچہ ہے۔ اور میں نے کہا میاں فرق اتنا ہے کہ صحابہ کا اپنا نبی تھا۔ یہ جب محبت ہو جاتی ہے نا تو پھر گھن نہیں آتی، پھر کوئی، اور پھر مصطفیٰ کریم کا بول مبارک تو اللہ نے ویسے ہی پاک فرمایا ہے۔ تو میں نے کہا یہ باتیں اتنی دیر ہوتی ہیں جتنی دیر تک بچہ غیر کا ہوتا ہے، جب بچہ اپنا ہوتا ہے تو پھر یہ گفتگو، جب تک بچہ غیر کا تھا، آواز کم کریں گی تھوڑی، جب تک بچہ غیر کا تھا اس وقت تک کہہ بھی آ رہی تھی، بدبو بھی آ رہی تھی، گھن بھی آ رہی تھی، اور پھر بچے نے الٹی کر دی، اماں کے کپڑوں پہ کر دی، اس کے گود میں کر دی، لیکن پھر اماں کو کوئی تکلیف کیوں؟ اب کیا ہوا ہے؟ اب اس سے پیار ہو گیا، اب اس سے محبت ہو گئی۔ پھر بڑے بڑے سردار، یہ بخاری مسلم ہے، عروہ بن مسعود ثقفی ابھی غیر مسلم تھے، جب حدیبیہ کے مقام پہ آئے تو واپس جا کے انہوں نے پیغام مسلمانوں کو نہیں دیا، عالم کفر کو دیا، عالم کفر کو۔ جا کے کہنے لگے کافروں مسلمانوں سے کبھی جنگ نہ کرنا۔ کہا کیوں؟ کہنے لگے میں حدیبیہ میں دیکھ کے آیا ہوں، اور میں کوئی بیوقوف آدمی نہیں، نادان نہیں کہ دیکھ کے آیا ہوں تو مطمئن ہو گیا ہوں، میں نے بڑے بڑے بادشاہ دیکھے ہوئے، میں سفیر ہوں، میں نے دنیا دیکھی ہے، لیکن جو تعظیم مصطفیٰ کریم کے غلام ان کی کرتے ہیں وہ میں نے کسی کو کرتے نہیں دیکھا، وہ میں نے نہیں دیکھا۔ کہا کیا دیکھا ہے ہو؟ یہاں تو ہمارے یہاں درود و سلام پڑھنے والے بھی غریب غریب لوگ رہ گئے۔ سنیں جی، آپ باتیں نہ کریں، بڑی مہربانی میری بات سنیں۔ ہمارے یہاں تو میلاد کے جھنڈے اٹھانے والے بھی غریب غریب لوگ رہ گئے، ناراض تو نہیں ہو گئے آپ حضرات؟ جلسے میں آنے والے بھی غریب لوگ، جلسہ کرانے والے بھی غریب لوگ، تگڑے لوگ بھی جلسہ کراتے ہیں پر کسی ایم این اے کا، وہ بھی جھنڈا لگاتے ہیں پجاروں پر کسی سیاسی جماعت کا، اپنے اپنے نصیب ہے نا۔ ساری زندگی جھوٹوں کے نعرے مارتے ہیں، سچے رسول کا نعرہ اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ مقام توجہ، اللہ آپ کو سنیں۔ عروہ بن مسعود کہنے لگے کہ ان سے جنگ نہ کرنا۔ کہا کیوں؟ کہنے لگے یار میں نے بھی زمانہ دیکھا ہے پر میں عجیب ہی نظام دیکھ کے آیا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے وضو کیا ہے، کلی کے لیے پانی منہ میں ڈالا، اور جب وہ پانی واپس نکلا ہے نا تو میں نے دیکھا ہے صحابہ نے ہاتھ آگے کر دیے۔ اور عروہ کہنے لگا یہ سارے غریب لوگ نہیں تھے، ان میں بلال حبشی جیسے غریب بھی تھے اور عبد الرحمن ابن عوف جیسے سیٹھ بھی تھے۔ اور میں نے دیکھا ہے کہ جب نبی پاک علیہ السلام نے ریٹھ مبارک نکالی ہے تو میں نے ابو بکر صدیق جیسے دانشوروں کو لائن میں کھڑے دیکھا، میں نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے مضبوط اعصاب کے لوگ، مضبوط قوت فیصلہ رکھنے والے، ان لوگوں کو میں نے لائنوں میں کھڑے دیکھا ہے، اور میں نے علی المرتضیٰ جیسے شیر کو لائن میں کھڑے دیکھا ہے۔ میں شیروں کو دیکھ کے آیا ہوں جو لائنوں میں کھڑے ہیں، اور خواہش یہ ہے کہ حضور کی کلی کے پانی کا ایک قطرہ مل جائے، قطرہ۔ اور یار میں نے عجیب رنگ دیکھا ہے، عجیب۔ آج تو میری جماعت کا یہ حال ہوا ہے کہ جعلی پیروں پہ تنقید کرتے کرتے لوگوں نے اصلیوں کا ادب بھی چھوڑ دیا ہے۔ اب تو یہ حال ہوا ہے کہ یہاں درد والی سوز والی مجالس میں بھی یوں لگتا ہے محفل نہیں میلہ ہے۔
کہاں گئے آنسو، کہاں گیا درد، کہاں گیا ادب، کہاں گیا سوز، کہاں گئی وہ کیفیات؟ عروہ بن مسعود کہنے لگے خبردار ان سے جنگ نہ کرنا، اس لیے کہ جو اپنے مصطفیٰ سے اتنا پیار کرتے ہیں وہ دین کا جھنڈا کبھی زمین پہ نہیں گرنے دیں گے۔ آپ لوگ اپنی اپنی جگہ پہ بیٹھیں جی، یا پیسے لے کے نہ آئیے گا۔ اور ایک مسئلہ شرعی اور یاد رکھ لیں، بات سامنے آ گئی، کبھی کسی نعت خواں کو پیسے دینے ہو تو نابالغ بچے کے ہاتھ کبھی نہ بھیجیں، یہ جائز ہی نہیں شرعن۔ پتہ ہے آپ کو مسئلے کا؟ نابالغ بچہ کوئی چیز کسی کو دے تو اس سے لینا جائز ہی نہیں، وہ خوشی سے بھی دے تب بھی لینا جائز نہیں، جب تک وہ بالغ نہیں تب تک وہ دے سکتا ہی نہیں۔ اس مسئلے کو ہمیشہ ذہن کے اندر رکھیں۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ نہیں کوئی نہیں، آپ نے سمجھا نہیں بات کو، سمجھتے تو ہاں نہ کرتے۔ نابالغ بچے کو کبھی پیسے دے کے نہیں اٹھائیں، اس لیے کہ جائز نہیں اس کے ہاتھوں سے لینا، جائز نہیں۔ ورنہ مولانا دیدار علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اعلیٰ حضرت کے خلیفہ تھے، وہ کہتے مجھے کئی دفعہ میرے یاروں نے کہا تھا کہ اعلیٰ حضرت سے ملنے چلے، تو میں کہتا تھا میں خود سید ہوں، خود عالم ہوں، میں کیوں جاؤں کسی کے پاس۔ کہتا جس دن پہلے دن گیا نا تو ایک چھوٹا طالب علم کنویں پہ پانی نکال کے وضو کر رہا تھا، میں نے کنویں سے پانی میں نے سمجھا کہ ڈیوٹی، آپ کو پتا نا بڑی مصیبت ہوتی ہے طالب علموں کے حصے میں آئی ہوئی، سارے کام ان بیچاروں نے کرنے ہوتے ہیں، یعنی قدموں کے نیچے فرشتوں نے پارے بچھائے ہوتے ہیں اور کندھے کے اوپر کمیٹی والوں نے قربانی کی کھال رکھی ہوتی ہے، یہ طالب علموں کا عشر ہوتا ہے۔ تو وہ طالب علم بیچارہ پانی نکالا ہوا تھا، اس نے سید صاحب کہتے ہیں میں وضو کرنے لگا نا تو طالب علم کہنے لگا بابا جی پوچھ تو لو، پانی تو میرا ہے۔ میں نے سمجھا کہ شاید خدمت پہ معمور ہے نمازیوں کو وضو کرو، اس نے کہا پانی تو میرا ہے، تو میں نے کہا چل بیٹے تو اجازت ہی دے دے میں وضو کر لوں۔ تو کہنے لگا آپ کو مسئلے کا پتہ ہونا چاہیے، میں نابالغ ہوں، اپنی مرضی سے بھی چیز کسی کو نہیں دے سکتا۔ سید صاحب کہتے ہیں میں نے اللہ اکبر کہا اور میں نے کہا دیدار علی شاہ تو بڑا عالم ہے پر احمد رضا کے تو نابالغوں کا علم بھی تجھ سے زیادہ ہے، اس کرو مدح اہل دول رضا اور پڑے اس بلا میں میری بلا، میں تو گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پا رہا ہے نانے۔ عام دام برسر مطلب رسول پاک کی محبت یہ انسان کو سجاتی ہے، سوارتی ہے، تکبر دور کرتی ہے، عاجزی پیدا کرتی ہے، یہ روح کا وضو کراتی ہے۔ جب حضور کی محبت میں لوگ روتے ہیں تو پھر انسان کا دل صاف ہو جاتا ہے۔ نبی پاک کی محبت انسان کو آداب کا پابند کرتی ہے، وہ نعت کے ساتھ وابستہ ہو جاتا ہے، مسجد کی صفائی کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ حضور سے محبت ہوتی ہے تو بہانے نہیں کرتا بندہ کہ اب میں رمضان سے نماز شروع کروں گا، حج کر کے آؤں گا تو نیک بنوں گا، داڑھی رکھوں گا تو لوگ کیا، پھر یہ بہانے ختم ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ محبت عمل کرنا آسان کر دیتی، محبت آسانی پیدا کرتی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ آپ سب سے زیادہ راضی کب ہوئے؟ حدیث بخاری مسلم میں بھی ہے پر کنز المال سے عرض کر رہا ہوں، وہاں تفصیل زیادہ ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کسی نے پوچھا راضی کب ہوئے؟ انسان بڑی دفعہ راضی ہوتا ہے نا، جب مسلمان ہوئے تھے تب بھی بڑے راضی ہوئے ہوں گے، جب اللہ نے بیٹا دیا تھا تب بھی بڑے راضی ہوئے ہوں گے، اور پھر اللہ نے انہیں امیر المومنین بنایا، یہ سارے وقت ہوتے ہیں نا خوشی کے۔ کہا راضی کب ہوئے؟ تو صدیق اکبر بیٹھ گئے، فرمانے لگا بتاتا ہوں۔ بتائیے؟ فرمانے لگے اس دن بڑا ہی راضی ہوا تھا جس دن میں نبی پاک کو مکے سے مدینے لے کے جا رہا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، میں بڑا راضی ہوا۔ کہا کس طرح؟ تو حضرت صدیق اکبر فرماتے ہیں جب ہم مکے سے مدینے جا رہے تھے تو گرمی زیادہ تھی، میں نے دیکھا کہ حضور کو پسینہ آ رہا ہے اور پسینے کے قطرے میں نے چہرے پر ٹپکتے دیکھے، فرماتے میں پریشان ہو گیا کہ کوئی ٹھنڈا سایہ ملے تو میں حضور کو تھوڑا آرام کراؤں۔ فرماتے ہیں دائیں بائیں دیکھا کوئی چیز نظر نہ آئی، ایک پہاڑ کی ڈھلان تھوڑی جھکی ہوئی تھی، میری نظر پڑی تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ اگر اجازت دیں تو دیکھ آؤں؟ حضور نے فرمایا دیکھ لو۔ کہتے میں گیا اور اپنی پگڑی کھول کے میں نے اس جگہ کو صاف کیا، پھر میں نے وہاں اپنی چادر بچھائی، عرض کی حضور تھوڑی دیر آرام کر لیں۔ او بھائی یہاں لوگ کہتے ہیں تعلیمات کی بات کرو، نماز روزہ حج زکوٰۃ کی بات کرو، اور جب تک ذات سے پیار نہیں نہ ہوتا بندہ بات بھی نہیں مانتا۔ یہ محبت مصطفیٰ ہوگی تو سارے کام آسان ہو جائیں۔ عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آسان کر دے گا جینا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے میں دیکھ کے آیا سایہ، آپ فرماتے ہیں پھر میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر آرام کریں۔ کہتے ہیں حضور لیٹ گئے تو میرے دل میں خیال آیا کہ کوئی ٹھنڈی چیز ملے نا تو مصطفیٰ کریم کو پیش کروں۔ کہتے ہیں دائیں بائیں دیکھا تو ایک چرواہا بکریاں چرا رہا تھا، اس سے میں نے کہا کہ دودھ دے دو گے تھوڑا سا؟ وہ کہنے لگا کہ اگر آپ ڈیرے پہ مانگتے تو 3 دینار، یہاں 4 دینار کا۔ آپ فرمانے لگے میں نے تو سوچا تھا تو بہت بڑی قیمت مانگے گا، صرف 4 دینار۔ کہتے ہیں اسی وقت دیا۔ میں نے اسے کہا کہ پانی کہاں ملے گا؟ ذرا دیکھنا، یہ صحابہ روایت کر رہے ہیں، محدثین قبول کر رہے ہیں، جرح و تعدیل کے بعد اپنی کتب میں لا رہے ہیں، اس کا مطلب ہے یہ بھی دین کی اصل ہے، اس کا مطلب ہے یہی بنیادی دین ہے جو ہمارے محدثین نے ہم تک پہنچایا۔ میرے رسول کریم علیہ السلام کے غلاموں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے کہا کہ پانی کہاں ملے گا؟ وہ کہنے لگا پانی بڑی دور ہے۔
میں نے کہا کتنی دور ہے؟ کہنے لگے وہ پہاڑ کے پیچھے. میں نے کہا سفر نہ بتا, بس تو راستہ بتا. اس لیے کہ جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی, پھر کھلتے ہیں غلاموں پہ اسرار شہنشاہی. بتا جانا کہاں ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اس نے کہا پہاڑی کے پیچھے کنواں ہے. آپ فرماتے میں دوڑا گیا لکڑی کے پیالے میں, وہاں سے پہلے میں نے ہاتھ دھوئے, پھر میں نے پیالہ دھویا, پھر پانی بھرا, پھر میں تیزی سے واپس آیا. آ کر کے میں نے اس چرواہے سے کہا یار اس طرح کرو, پہلے اپنے ہاتھ دھو لو, پھر بکری کے تھن دھو لو, پھر مجھے دودھ دھو دو. کہتے مجھے کہنے لگا بڑے صاف ستھرے لگتے ہو, بڑے نفیس ہو. اور میں نے کہا یار میری بات نہیں, جن کے لیے لے کے جانے انہیں اللہ نے بڑا پاک صاف پیدا فرمایا, جن کے لیے لے کے جانے ان کی بڑی شان ہے. جناب ابو بکر صدیق فرماتے ہیں اس نے مجھے کہا تو خود ہی دھو لے. فرماتے ہیں میں نے پہلے بکری کے تھن دھوئے, پھر دودھ دھویا, شدید گرمی, پھر وہ پیالہ لے کے میں کنویں پہ گیا, پھر وہاں سے پانی نکالا, پھر میں نے اس کو رکھ کے پیالے کو اس پانی میں ٹھنڈا کیا. جب دودھ ٹھنڈا ہو گیا تو میں اب آ رہا ہوں, آہستہ آہستہ اس لیے چل رہا ہوں کہ دودھ گر نہ جائے, اور پریشان اس بات میں ہوں کہ دیر ہو گئی تو دوبارہ گرم نہ ہو جائے. آپ فرماتے ہیں لا کے میں محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو حضور کی آنکھ مبارک لگی ہوئی تھی. اب دل میں خیال آیا جگہ میں سکتا نہیں, اور اگر حضور دیر سے اٹھے تو پھر گرم ہو جائے گا. کہتے ابھی میں کھڑا ہوا ہی تھا کہ میرے مصطفیٰ نے آنکھیں کھول دی, رسول کریم علیہ السلام نے آنکھیں کھولی. حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں گھٹنوں کے بل بیٹھ کر جب میں نے وہ دودھ کا پیالہ مصطفیٰ کو پیش کیا, اس پردیش میں, اس سفر میں, جب دائیں بائیں کوئی اور نہیں تھا, جب وہ میں نے پیش کیا نا, حضور نے پہلے 3 گھونٹ پیے. فرمانے لگے ابو دردا جب وہ 3 گھونٹ پی کے میری طرف دیکھ کے حضور مسکرائے نا تو میں کھل کے رویا, میں کھل کے رویا. اور فرماتے ہیں جب نبی پاک نے وہ سارا دودھ پی لیا اور حضور نے فرمایا نا مجھے بڑا اچھا لگا ہے, تو فرماتے ابو دردا میں اس دن اتنا راضی ہوا کہ نہ اس سے پہلے کبھی ہوا تھا نہ اس کے بعد کبھی ہوا.